حضرت خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید کچھ اور جواب ملتا، لیکن حضرت خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں کہ کسی کے نزدیک جو بھی ہو، میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کسی کے سامنے کسی کو رسوا کرنا، کسی کا دل دکھانا۔ یعنی بندہ اگر کسی کا دل دکھاتا ہے اور کسی کے سامنے اگر دکھائے تو بہت ہی بڑی غلطی ہے، ویسے بھی دکھائے تو بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ اور بندہ اگر کسی کا دل دکھاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ اس کے جو دل دکھانے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں۔ جب بندہ کسی کا دل دکھاتا ہے تو اس کے دل سے کبھی کبھی جو بد دعائیں نکلتی ہے، یا کسی کو کسی کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے، جو بد دعائیں نکلتی ہے، بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بد دعائیں نسلوں تک چلتی رہتی ہے۔ یعنی اگر دعا ملی تو بھی نسلوں تک چلے گی، بد دعا ملی وہ بھی نسلوں تک چلے گی۔ تو دعا لینے کا کام کرے، بد دعا لینے کا کام نہ کرے۔ تو روحانیت کے معاملے میں کسی کے دل کو دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نکلے بغداد کی گلی کوچوں کے اندر سے، ظاہر سی بات ہے شہنشاہ اولیاء ہے، نکلے اونٹ پر سوار ہو کر، ایک فقیر بیٹھا تھا، فقیر چلا کر کہنے لگا کہ عبد القادر، بغداد میں بہت تمہارے چرچے ہیں، بہت تمہارا نام ہے، بہت ہی تمہاری واہ واہ ہے، کبھی فقیر کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھاؤ۔ وہ فقیر کھانا کھا رہا تھا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا سواری کو روکا جائے۔ سواری کو روکا گیا، غوث پاس نیچے اترے، نیچے اتر کر بیچ چوراہے پر بیٹھ کر، بیچ رستے پہ بیٹھ کر، جہاں وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا اس کے بازو میں جا کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا۔ بتاؤ، جس سے بادشاہ ڈرتے ہو، اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی اور ابدالوں کا یہ حال کہ غوث اعظم کے در کی بھی جو تعظیم کرے، لیکن ان کا یہ حال کہ وہ بھی اس فقیر کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، وہ بھی اس فقیر کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ اور جب نیچے اترے، کھانا کھا لیا، پھر اجازت طلب کی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ وہ فقیر خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ ہاں عبد القادر، اب آپ جا سکتے ہو۔ خوشی خوشی بڑے دل سے دعائیں دے کر وہ نکلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا۔ سوچ سکتے ہیں غوث اعظم جیسی ذات، خواجہ خواجگاہ جیسی ذات جب کسی کا دل نہ دکھائے تو روحانیت میں دل دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ کسی کا دل نہ دکھائے، یہ بھی روحانیت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، کچھ صحابہ ساتھ تھے، کہا کہ چلو جلدی چلو، کام ہے۔ جلدی میں جب نکلے، ایک پاگل جیسی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ کام ہے۔ آپ گئے، اس کے پاس بیٹھے، کافی دیر تک، حالانکہ آپ کو دیر ہو رہی تھی، کافی دیر تک بیٹھے، اور وہ مطلب باتیں ایسے کرتی ہے، پاگل جیسی تھی، ایک ہی بات بار بار کرنا، لیکن جب تک وہ کہتی رہی سرکار اس کو سنتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد جب سرکار نے کہا کہ اب آپ کی بات ختم ہو گئی تو میں جا سکتا ہوں، اس نے خوشی سے کہا کہ ہاں حضور، اب آپ جا سکتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پاگل ہے، آپ اس کی باتیں سننے کے لیے اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اس کا اگر دل دکھ جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل میری وجہ سے دکھے۔ تب سمجھ گئے ہو کہ روحانیت کے معاملے کے اندر دل کو دکھانا، روحانیت کے معاملے کے اندر یہ کتنا بڑا گناہ ہے صوفیہ کرام کے نزدیک۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ صرف اس عمل کو کریں، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرے، صرف
یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ اس سے دل بھی نرم ہوگا، حضور کا فرمان بھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔